مشکات شریف میں حدیث ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے ایک لشکر بھیجا نہاوند کی سرزمین میں، مدینہ منورہ سے سینکڑوں میل دور۔ تو آپ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں، مدینہ منورہ میں آپ خطبہ دے رہے تھے، اور خطبہ دیتے دیتے آپ نے یہ فرمایا یا ساریہ الجبل، یا ساریہ الجبل، یا ساریہ الجبل، اے ساریہ پہاڑ کی طرف ہو جاؤ، اے ساریہ پہاڑ کی طرف ہو جاؤ۔ اب مدینہ منورہ میں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے ان کو بڑا تعجب ہوا کہ ساریہ تو اتنی دور جنگ لڑنے گئے ہوئے ہیں، امیر المومنین نے یہ الفاظ کیوں ارشاد فرمائے؟ کچھ دن کے بعد محاذ جنگ سے قاصد آیا اور اس نے آ کے بتایا کہ کفار بڑے سخت گیر تھے، انہوں نے ہمیں پیچھے ہٹا دیا۔ پھر ہم نے امیر المومنین عمر کی آواز سنی کہ پہاڑ کی طرف ہو جاؤ، کہتے ہم فوراً پہاڑ کی طرف ہو گئے، اللہ نے ہمیں فتح عطا فرما دی۔ اب دیکھیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مدینہ منورہ وہ نہاوند کی سرزمین، سینکڑوں میل کا فاصلہ۔ تمام صوفیاء اور محدثین نے لکھا یہ حضرت عمر پاک کی کرامت بھی ہے اور حضرت ساریہ کی کرامت بھی ہے۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ، حق چاریہ کہ کہاں مدینہ منورہ اور کہاں نہاوند کی سرزمین، اور ادھر عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار معظم علیہ السلام کے ممبر شریف پہ کھڑے ہو کے اتنی دور تک دیکھ بھی رہے تھے، اپنی آواز کو پہنچا بھی دیا ہے۔ تو جن کے غلاموں کی یہ شان ہو، ان کے آقا کی کیا شان ہوگی کہ سینکڑوں میل دور اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دیکھ سکتے ہیں اور ان صحابہ کی مدد فرما سکتے ہیں، تو مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمارے امام نے کہا فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ امام نبہانی نے لکھا کہ مدینہ منورہ میں زلزلہ آ گیا، امیر المومنین امام العادلین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت تھا۔ آپ نے کوڑا مارا زمین پر، اب ٹھہر جا، کیا تجھ پہ عمر نے عدل نہیں کیا؟ کیا تیرے پہ عمر نے عدل نہیں کیا؟ میں نے عدل کیا پھر بھی ہلتی ہے، وہ ٹھہر جا۔ محدثین کہتے وہ زمین اسی وقت ہی رک گئی، ٹھہر گئی، زلزلہ ختم ہو گیا۔ پتہ چلا امام عادل ہو تو برکتیں ایسی ہوتی ہیں، اور حقیقی حکمران وہ ہوتا ہے جس کی نہ صرف انسانوں پر بلکہ پوری زمین پر حکومت ہو، کہ جن کے حکم کو زمین بھی مانے، وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آج کس کے چھانٹے کے اندر، کس کے درے کے اندر اتنی پاور ہے کہ زلزلہ آئے اور درہ مار کے زمین کو روک دے؟ اگر یہ روک سکتے ہیں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روک سکتے ہیں۔ ابن کثیر نے البدایہ میں لکھا کہ دریائے نیل یہ ہر سال کے بعد خشک ہو جاتا تھا۔ وہاں کے لوگ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ کے پاس آئے اور کہا کہ یہ ہر سال اس طرح کرتا ہے، اور ہم ایک کمواری لڑکی کو زیورات پہنا کر اس کے والدین کی اجازت کے ساتھ اس دریا کے اندر اس کی قربانی دے دیتے ہیں تو یہ چل پڑتا ہے۔ تو حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ کام تو جاہلیت کا ہے، ہم ہیں کلمہ پڑھنے والے، ہم ایسا نہیں کریں گے۔ آپ نے خط لکھا حضرت امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، آپ نے پھر جواب دیا، اور جواب میں خط آپ نے دریائے نیل کے نام لکھا اور فرمایا اے دریائے نیل، اگر تو خود بخود جاری ہوتا ہے، اپنی مرضی سے چلتا ہے، تو فرمایا ہمیں تیری کوئی ضرورت نہیں۔ اگر تو خود سے چلتا ہے تو ہمیں تیری کوئی ضرورت نہیں، اور اگر تو اللہ کے حکم سے جاری ہوتا ہے تو پھر میں اپنے رب کے دربار میں عرض کرتا ہوں اے اللہ دریا کو جاری کر دے۔ یہ خط ریت کے اندر دبایا گیا۔ ابن کثیر کہتے ہیں راتوں رات اتنا پانی نیل میں آ گیا کہ 16 ہاتھ بلندی تھی، 16 ہاتھ تک پانی دریا نیل کا بلند ہوا، اور اس کے بعد پھر کبھی خشک نہیں ہوا۔ یہ بدعت کا خاتمہ ہوا، اور کس کے حکم پر ہوا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے حکم پہ ہوا۔
یہ ہے کرامت عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ جن کے فرمان کو زمین بھی مانتی ہے، جن کے فرمان کو دریا بھی مانتا ہے۔